مصطفیٰ کی سادگی کو دیکھ کر کہا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا سرکار یہ روم کے بادشاہ، یہ ایران کے بادشاہ مشرک کافر یہ ریشم کا کپڑا پہنے، سونے چاندی کے تخت پر رہیں، آرام سے رہیں، اور کائنات کا مالک و مختار اس حال میں رہے کہ چٹائی پہ بستر نہیں ہے کہ چٹائی کے نشانات جسم پہ ابھر آئے ہیں۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا عمر تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی ہمیشہ جہاد میں رہتے تھے، 30 سال تک جہاد میں رہتے تھے۔ کوئی 30 دن نہیں رہے گا اور کوئی 30 گھنٹے نہیں رہے گا، مگر حضور کی محبت میں 30 سال لوگ جہاد میں رہتے تھے۔ جب محبت میں جہاد میں جب سرحد پہ رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر کی، ان کے بال بچوں کی، سب کی حفاظت کرتا تھا اور وہ خوش رہتا تھا، اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم 5 دن گھر میں بیوی سے باہر نہیں رہ سکتے، اب 5 دن دین کے لیے ہم کبھی کوئی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، تو نتیجے میں میری بیوی اجڑی، میرے بچے اجڑے، میرا سماج اجڑا، میں خود اجڑا۔ اس مدینے کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک عورت کی نئی شادی ہوئی، وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ چند دن گزاری، عورت شوہر کے ساتھ رہی، حاملہ ہو گئی، وہی مدینے کی کہانی، حاملہ ہو گئی۔ اب آواز آئی اس طرح سے اسلام بچاؤ۔ اسلام بچاؤ کا مطلب گردن کٹا کے اسلام بچاؤ، جان دے کے اسلام بچاؤ، جان بچا کے نہیں، جان دے کے اسلام بچاؤ۔ یہی جذبہ جہاد تھا جو پوری دنیا میں اسلام کی دھمک پیدا کر دی، ورنہ ہندوستان کے بت خانے میں اسلام کا آنا ممکن تھا؟ ایران کے بت کے مجوسیوں کے ڈھیر، مجوسیوں کے ملک میں اسلام کا آنا ممکن تھا؟ روم کرسچنوں کے ملک میں اسلام کا پھیلنا ممکن تھا؟ چائنا جاپان میں اسلام کا جانا ممکن تھا؟ ان چومکھی دشمنوں کی موجودگی میں ایک طرف کرسچن، ایک طرف یہودی، ایک طرف منافق، ایک طرف بدعمل، ایک طرف مشرک، ایک طرف کفار، ایک طرف مجوسی، ان سارے کفار کی موجودگی میں اسلام کا 100 سال کے بھیتر پوری دنیا میں پھیل جانا یہ ممکن تھا؟ پوسیبل تھا؟ نہیں پوسیبل تھا۔ ایک دشمن رہے تو مقابلہ کرے، یہاں 4 محاذ پہ دشمن ہے۔ مدینہ کا منافق منتظر ہے کہ اسلام کے پیغمبر وصال کرے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مدینے کی جن یہودیوں کو کھدیڑ کے بھگایا گیا تھا، وہ یہودی آج تک دل ملا رہا ہے، اسی کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی جو اسرائیل مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو، کوئی جنگ کا رول اور ریگولیشن نہیں ہے۔ پہلے رول تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، مریضوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ یہ رول مانوتا کا رول بھی ہے اور یہی رول اسلام کا بھی رول ہے۔ مصطفیٰ نے کہا صحابہ سے عورت پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہاں تک اس بات کا اثر ہوا صحابہ پہ کہ ایک عورت مسلمانوں کو گالی دے رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف اپنے مردوں کو لڑنے کے لیے قصیدہ پڑھ کے اکسا رہی تھی۔ مسلمان نے جب دیکھا خطرناک گالی دے رہا ہے کوئی آدمی، انہوں نے دیکھا سوچا کہ اس کی گردن کاٹ دوں، تلوار اٹھایا اور اس کے سر تک جب تلوار پہنچی، یہاں کی قریب پہنچی، وہ عورتوں کی طرح چیخ پڑی۔ جب عورتوں کی طرح چیخ پڑی تو انہوں نے اپنی تلوار فوری ہٹا لی، یا سوچ کر کے میں نے اس کو مرد سمجھا تھا، یہ تو عورت ہے۔ جبکہ اتنی خطرناک گالی وہ دے رہی تھی، مسلمان کے خلاف عورتوں مردوں کو بھڑکا رہی تھی، اس کو تو ذبح کر دینا چاہیے تھا، وہ خطرناک گالی۔ مگر فرمان مصطفیٰ ہے کہ کوئی مرد عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس قدر مصطفیٰ کے فرمان کا مہک کہ تلوار سر تک پہنچ چکی ہے، مگر فرمان مصطفیٰ کا خیال آیا، فوری تلوار ہٹا کے عورتوں کو مرنے سے وہ رک گئے۔ یہ ہے مصطفیٰ کے فرمان کا مہتو۔ یہاں تو ہم لوگ جگرا کے بیگن کی طرح ہو گئے، صبح ادھر، شام ادھر، رات ادھر، دن ادھر، کوئی فصل نہیں، کوئی ویٹ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی گائیڈ لائنز نہیں، کوئی پرنسپل نہیں، بلکہ ہم لوگ ایک بغیر پتوار کے ناؤ کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ڈگمگا رہے ہیں۔ جس کا منہ دیکھا اس کی طرف ہو گئے، جہاں پیسہ دیکھا اس کی طرف ہو گئے، جہاں اپنا رشتہ دار دیکھا اس کی طرف ہو گئے۔ مسلمان اصولی زندگی گزارتا ہے، مسلمان مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں سیویلائزڈ لائف بسر کرتا ہے، چاہے جان جائے یا رہے، مگر بات وہی ہوگی جو مصطفیٰ کی ہے، بات وہی ہوگی جو قرآن حدیث کی ہے، چاہے کروڑوں کا نقصان کیوں نہ ہو، بات وہی ہوگی جو اصول کی بات ہے۔ اصول ہے کہ مہمان کو پناہ دینے والا وہ کبھی اس کو دشمنوں کے حوالے نہ کرے۔ اب چاہے میری جان جائے، میرے بچوں کی جان جائے، اس اصول پر میں قائم رہوں گا۔ اصول یہی ہے کہ دغا نہیں
نہیں دیا جائے، اور چاہے جان جائے چاہے اولاد جائے، مگر دغا نہیں دیا جائے گا۔ اصولی زندگی آج ہم نہیں گزار رہے، وہ صبح کا ادھر شام ادھر، رات ادھر دن ادھر، 10 ٹکا دیکھا اس پارٹی کو ووٹ دے دیا، 50 ٹکا دیکھا اس پارٹی کو ووٹ دے دیا، 5 لاکھ کوئی دے دیا اس پارٹی کی طرف چلے گئے۔ یعنی ہم لوگ بے وقار، بے وزن، بے ویلو ہو گئے۔ وہ لوگ تھے جس کی زندگی اصولی تھی۔ بتائیے کہ کوئی آدمی ایسا کرے گا جو مسلمانوں کو گالی دے رہی ہو اور یہ اس کو مرد سمجھ رہا ہے، چونکہ سر کے اوپر میں چادر رکھی ہوئی ہے اور خطرناک گالی دے رہا ہے، وہ یہ مرد سمجھ کے تلوار اٹھایا اسے گردن کاٹ دو، مگر جب وہ تلوار دیکھ کر چیخی تو چیخ پکار سے سمجھ گیا کہ یہ عورت ہے، جب عورت ہے تو تلوار سر تک پہنچ چکی تھی مگر ہٹا لیا۔ یہ ہے اصولی زندگی، یہ ہے مصطفیٰ کے فرمان کی پاسداری۔ مصطفیٰ جان رحمت کا مذہب اسلام روم پہنچا، ایران پہنچا، ہندوستان پہنچا، چائنا، جاپان پہنچا۔ 100 سال کے اندر آدھی دنیا پہ اسلام کا کنٹرول ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ اسی لیے ممکن تھا کہ وہ صحابہ اسلام سے جذباتی حد تک محبت کرتے تھے۔ جہاد اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ جہاں اسلام کا دشمن نظر آتا جس سرحد پہ، وہاں چلے جاتے۔ بال بچوں کو مدینے کی عورتیں پالتی تھیں، یا اللہ میرا بیٹا جوان ہو جائے تاکہ تیرے مذہب کے کام آ جائے یا اسلام کے کام آ جائے، یہ اسلام کے دشمنوں کو مارتا ہوا شہید ہو جائے تاکہ قیامت کے دن میں ایک شہید کی ماں کہلا جاؤں۔ چونکہ کفر کا مطلب کرائم، کفر کا مطلب اہنکار، کفر کا مطلب ظلم۔ سماج کو ظلم سے بچانا ہے، اہنکار سے بچانا ہے، گھمنڈ سے بچانا ہے، سماج کو غرور سے بچانا ہے۔ تو یہ بات کفر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جہاں کفر اور شرک ہوگا وہاں شراب ہوگی، وہاں زنا ہوگا، وہاں سود ہوگا، چونکہ وہاں صرف دنیا ہوگی، وہاں اصول کی بات نہ ہوگی۔ اس لیے اب ان سود خوروں سے لڑنے کے لیے تو جہاد کا جذبہ چاہیے، ان پاپیوں کو کھدڑنے کے لیے تو کٹنے مرنے کا جذبہ چاہیے۔ ایسے ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ مصطفیٰ سے اولاد سے زیادہ پیار کیا صحابہ نے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ پیار کیا صحابہ سے، پھیل گئے مدینہ سے نکل کے ساری دنیا میں۔ ان کا جہاد، ان کی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ، اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ سرکار دو جہاں کے غلام ساری دنیا میں مسیحا بن کے چھا گئے، آدھی دنیا پہ اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ یہ ان کا جذبہ جہاد تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، چند دن بیوی کے ساتھ رہے، عورتیں امید سے ہیں آواز اسلام بچاؤ، وہ چلے گئے سرحد پہ، وہاں گئے اسلام کی خدمت کرنے لگے۔ یہ سرحد کو سر کیا، پھر سوچا اب سال بھر کے بعد گھر جاؤں، پھر آواز آئی اسلام بچاؤ، دوسری سرحد پہ چلے گئے، پھر سوچا اگلے سال گھر چلا جاؤں، پھر آواز آئی اسلام بچاؤ، اگلے سال گھر چلا جانا۔ آج کل پرسوں ترسوں کرتے ہوئے یہ سال وہ سال کرتے ہوئے 27 سال باہر رہ گئے۔ 27 سال، ہم لوگ 27 دن نہیں رہ پائیں گے، 27 سال باہر رہ گئے۔ کون؟ نئی نویلی جس کی شادی ہوئی ہے، شادی کے چند دن گزرے ہیں وہ ایسے میں تو ہم لوگوں جیسا آدمی کوئی شادی کر لے بیوی بچوں کی محبت میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی بچہ چھوٹا چھوٹا ہو تو وہ کبھی باہر نہیں، نہ جلسے میں جائے گا نہ جلوس میں جائے گا۔ اب بیوی اگر نئی نہیں ہو تو چاہے جہاد ہو کہ کچھ بھی ہو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ یہ حال ان کا ہے جس کی محبت مصطفی کا انداز ہلکا ہے، لیکن وہ لوگ تو مجنوں بن کے مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے۔ اور حضور نے کہا تھا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ اور حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ صحابہ کو دیکھ لیتے تو اس کو مجنوں سمجھتے، مجنوں سمجھتے، اور اگر وہ صحابہ تجھ کو دیکھ لیتے تو تم لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ بھلے ہی داڑھی ٹوپی والا 5 وقت کی نمازی، مسجد میں 5 ٹائم سجدہ کرنے والا، تم کو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ صرف نماز پڑھنا، ٹوپی لگانا، باقی دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے اور دل میں اخلاق محمدی کا کوئی چمک اس اخلاق محمدی کی نہیں ہے، جیسے آج کل ہم لوگ جیتے ہیں۔ چغل خوری، حسد، جلن، ریاکاری، مکاری، تصنع، بناوٹ، حرام پہ للکنا، صاحب حرام پہ ریچھنا، حلال سے بچنا، اپنے مفاد کی خاطر اچھے لوگوں کا خون کر دینا۔ صاحب یہ جو کیریکٹر ہے، جو اخلاق کی پستیاں ہیں، داڑھی ہے اخلاق نہیں ہے، داڑھی ٹوپی ہے اخلاق نہیں ہے، جبہ ہے اخلاق نہیں ہے، صاحب داڑھی ٹوپی جبہ پگڑی سب ہے مگر اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے تباہ برباد ہم ہو گئے، چونکہ اسلام نماز روزے کو بیسک پیلر کہتا ہے اور اخلاق کو وزنی عمل قرار دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو کام آئے گا وہ آدمی کا اخلاق ہوگا، جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ آدمی کا حسن اخلاق ہوگا۔ کیسے بات کریں، کیسے ماں کے ساتھ رہیں، کیسے بیوی کے ساتھ رہیں، کیسے پڑوسی کے ساتھ رہیں، کیسے رشتہ دار کے
ساتھ رہیں, کیسے بزنس کے پارٹنر کے ساتھ رہیں, کیسے سفر میں ساتھ رہیں, کیسے میدان جنگ میں رہیں, کیسے عورتوں بچوں کا خیال رکھیں, کیسے سماج کے غریبوں مسکینوں بیواؤں معذوروں کا خیال رکھیں, سب کو ان کا سمان اور حق دینا, یہی ڈسپلن, یہی اخلاق ہے. اسلام کا نام ہی مذہب اخلاق ہے. اور آج لچا لفنگا یہ داڑھی رکھا ہے, نماز نہیں ہے, ٹوپی سر پہ ہے, آٹو چلاتا ہے, نماز ہی نہیں ہے. گالندھر نمبر 1, صاحب گالی دینے والا نمبر 1, زناکار نمبر 1, دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنے والا نمبر 1, دوسروں کی بیوی کو بہلا پھسلا کے بھگا کے کڈنیپ کرنے والا نمبر 1, دوسروں کا مال ذرا سے ملے چپل چوری کرنے والا مسجد سے نمبر 1. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. داڑھی ہے مگر یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے, سر پہ ٹوپی پہنا ہے 2 ٹکا لوٹنے کا ذریعہ ہے. صاحب یہ لمبا جبہ پہن کے شریف بن رہے ہیں, اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہ باپ کو سلام ہے, نہ ماں کو سلام ہے, نہ مولانا کو سلام ہے, نہ ساتھی کو سلام ہے. ایک شرابی پاپی کو سلام ہے کیونکہ وہاں سے 2 ٹکا کمائے گا, اور ایک مسجد کا وہ امام جو گناہ نہیں کرتا ہے اس کو سلام تک نہیں کرتا ہے, اس سے چڑھتا ہے. مدرسے کا شیخ الحدیث جو بخاری پڑھاتا ہے اس کو سلام تک نہیں کرے گا. مدرسے کا مینیجر جو بے نمازی شرابی پاپی چور اور ڈکیت ہے, اس ڈکیت کی سبزی بازار سے لا کے دیتا ہے, اس کا پاؤں چومتا ہے, اس کے بچوں کو کھلاتا ہے, اور پھر یہ صاحب تصویر داڑھی ٹوپی اور جبے کی بنائے ہوا ہے. اور جو بخاری شریف پڑھا کے باعمل عالم ہے اس کو دشمنی اور جلن میں سلام نہیں کرنا ہے. اور وہ چور لفنگا شرابی زانی پاپی حرام خور اس کا تلوا چاٹنا ہے, اس کی سبزی بازار سے لا کے دینا ہے. اور یہ ڈھونگ رچانا ہے داڑھی کا, یا ڈھونگ رچانا ہے ٹوپی کا, یا ڈھونگ رچانا ہے جبے کا. اسلام مذہب اخلاق کا نام ہے کہ آدمی اس کو اخلاق کو دیکھ کر سمجھ جائے یہ مصطفیٰ کا غلام اتنا دل چھونے والا کام کرتا ہے. یہ جب اتنا اعلیٰ ہے تو جس پیغمبر کا فالو کرتا ہے اس پیغمبر کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا. یہی اسلام سکھاتا ہے, یعنی کھانے کا ڈھنگ, پینے کا ڈھنگ, سلوک کرنے کا ڈھنگ, اچھوں کو اس کو مقام دینے کا ڈھنگ, ظالموں اور برائیوں سے نفرت کرنے کا ڈھنگ. یا حضور فرماتے ہیں جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے, اللہ غضب فرماتا ہے. یہاں فاسق کی تلوار چٹائی ہے چونکہ ایک ٹیچر مرنے والا ہے یا ریٹائر کرنے والا ہے, اور میں اس کا تلوار چاٹوں 4 سال سے تاکہ وہ مرے کی مجھ کو نوکری مل جائے, اور پھر وہ ریٹائر کرے تاکہ میں آج سے کھلا پلا کے پال کے رکھوں تاکہ اس کی جگہ پہ میری نوکری مل جائے. یہی ہے تو اسلام, یہی اسلامی اخلاق. اس سے بہتر تو مزدور ہے وہ جو روزانہ گھر سے نکلتا ہے, 8 گھنٹے پسینہ بہاتا ہے, اینٹ ہوتا ہے, پسینہ بہا کر کے کما کے 400 روپے گھر میں لاتا ہے, اور پھر اپنے بال بچوں کو پالتا ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے. میں اصول کا آدمی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, کسی فاسق کا تلوا نہیں چاٹتا, وہ رشوت دے کے حرام نہیں کرتا, وہ حرام کام نہیں کرتا, وہ کسی کی موت کا انتظار نہیں کرتا, وہ کسی کے مرنے کا منتظر نہیں ہے. اس کا دل زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, اخلاق زندہ ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ جو عمل وزنی ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا, وہ حسن اخلاق ہوگا. اسی میں مسلمان 0/0 ہے, باقی داڑھی ٹوپی خوب چمکانے میں آگے ہے, اور پھر اخلاق کے معاملے میں 0/0 اپنے مذہب کو بدنام کرنے والا, اپنے پیغمبر کو بدنام کرنے والا, اپنے مذہب کے اصول کا خون کرنے والا. یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا. درخت میں چاہے آم کا لگاؤ مگر وہاں سے سیب پھلے گا, چاہے گیہوں کا پودا ڈالو وہاں سے باسمتی چاول نکلے گا, چاہے تم دکان مت کھولو ہر دن 1000 روپے گھر میں آ جائے گا. ایسا کہ ہوتا ہے کیا کہ درخت لگائیں آم کا وہاں سے لیچی پھل جائے, لگائیں ہم گیہوں کا پودا وہاں سے باسمتی چاول نکل جائے, اللہ دیں صاحب باسمتی دھان کا روپائی کریں اور وہاں سے مکئی نکل جائے. ایسا کہ ہوتا ہے کیا ساری دنیا کے لوگ رگڑ کے رہ جائیں, کبھی آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلے گا, کبھی صاحب لیچی کے پیڑ سے اخروٹ نہیں نکلے گا, کبھی دھان لگانے کے بعد وہاں سے گیہوں نہیں نکلے گا. اسی سے تو آخرت کا معاملہ بھی سمجھ میں آتا ہے, دھان کے کیسے دھان, گیہوں دھان کے پودے سے دھان, لیچی کے پیڑ سے لیچی. تو پھر کیا ہے اس کا مطلب, کیا مطلب ہوا؟ ہم چاہے پاپ کرتے رہیں جنت میری جاگیر ہے, ہم کچھ بھی کرتے رہیں جنت میری جاگیر ہے, ہم لگائیں آم کا پیڑ وہاں سے سیب نکل جائے گا, ہم رہیں کافروں کی طرح جنت ہم کو مل جائے گی. نہیں, قدرت کا قانون ہے, جیسا کرے گا ویسا ہی تم کو بھگتنا پڑے گا, جیسا درخت ویسا پھل, جیسی زمین ویسی فصل. دنیا میں روزی دینے والا اللہ ہے مگر آپ کو
کو ڈر ہے کیا؟ اگر دکان نہیں جائیں تو بچہ بھوکا مر جائے گا. اللہ روزی دینے والا ہے مگر کھیت میں کھیتی نہ لگاؤں برسات کے موسم میں تو اگہن میں دھان نہیں کاٹوں گا. تو یہ روزی دینے والا اللہ ہے مگر کھیت جانا ہوگا. روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا. روزی دینے والا اللہ ہے مگر ہنر سیکھنا ہوگا اور ہنر کر کے ہنر سے کمانا ہوگا. تو جب روزی دینے والا اللہ ہے مگر پھر محنت کرنی ہوگی. یہی پیغام یہی میتھڈ وہاں کیوں نہیں اپناتا کہ جنت دینے والا اللہ ہے, معاف کرنے والا اللہ ہے, مگر اللہ نے کہا ہے کہ جینا کیسے ہے؟ اللہ کے کہنے کے مطابق جینا ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہوگی, ہمیں روزہ رکھنا ہوگا, ہمیں حج کرنا ہوگا, ہمیں زکات دینی ہوگی, ہمیں برائیوں کرائم سے بچنا ہوگا, ہمیں نیکی کی راہ میں جانا ہوگا. جس طرح روزی دینے والا اللہ ہے مگر محنت کرنے کے لیے کھیت جانا ہوگا, اسی طرح بال بچوں کی گھٹی میں پلا دے. اور آپ بھی اپنے سینے میں اس بات کو گرہ باندھ کر رکھ لیں, روزی دینے والا اللہ ہے مگر دکان جانا ہوگا, کھیت جانا ہوگا, فیکٹری جانا ہوگا. اسی طرح بخشنے والا اللہ ہے مگر مسجد جانا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی.